ایک ہے رحمت اور ایک ہے زحمت۔ زحمت میں پریشانی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بیماری بھی، تکلیف بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں، سب چیزیں، اور ایک ہے رحمت۔ اللہ نے رحمت کے بارے میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بدلے میں ہے زحمت۔ جہاں رحمت ہوگی وہاں زحمت نہیں ہوگی، اور جہاں زحمت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی۔ جہاں مصیبتیں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ یہاں رحمت نہیں ہے بلکہ مصیبتوں نے ڈیرا لگایا ہوگا۔ جہاں تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، زب و حالی ہے، تنگ دستی ہے، تو سمجھ لیں یہاں رحمت نے اپنے ڈیرے اٹھا لیے ہیں اور مصیبتوں نے یہاں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ کیا حل ہے کہ ہم رحمت کی طرف آ جائیں اور زحمتیں ختم ہو جائیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک ہی حل ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف لے آؤ، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی کثرت کی طرف آ جاؤ، سجدوں کو طول دو، اللہ کے حضور جھکنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا رواج بن جائے، ہر شخص قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، ہر شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا بن جائے، ہر شخص نمازی بن جائے، ہر شخص اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، تو یہ قرآن رحمت ہے۔ قرآن رحمت ہے، نماز رحمت ہے، اللہ کا ذکر رحمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ رحمت ہے۔ تو جہاں یہ رحمت والے کام ہو رہے ہوں گے زحمت کبھی بھی قریب نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔